السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کریں گے پاگل کر دینے والے جادو کی 7 علامات۔ یہ جادو بہت ہی گھٹیا قسم کا جادو بھی ہے اور اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہے۔ اصل میں تو جادو سارے ہی گھٹیا قسم کے ہیں، نقصانات ہے، یہ تھوڑا سا خاص اسے کہا جاتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ہر شر سے، ہر جادو سے، فتنے سے ہمیشہ بچا کے رکھیں۔ سب سے پہلے انسان کا بات کرتے کرتے اکثر آگے پیچھے ہو جانا۔ انسان کسی معاملات میں بات کر رہا ہے، اس کی بات سے پھر جانا یا آگے پیچھے ہو جانا، یہ علامات پہلی علامات ہے۔ نمبر 2، ایک جگہ پر آرام سے نہ رک پانا، تلخی محسوس کرنا، بے چینی محسوس کرنا۔ نمبر 2 یہ علامات ہے، یہ معدے کی علاماتوں میں سے بھی علامت ہے، یہ ڈپریشن کے علاماتوں میں سے علامت ہے۔ لیکن جب آپ پر یہ پتہ چل جائے کہ واقعی ہی اس پر جادو ہے تو پاگل کر دینے والے جادو کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے۔ نمبر 3، کسی ایک کام پر یعنی دھیان نہ رہ پانا، فوکس نہ ہونا۔ وہ کام کہتا ہے میں یہ بھی کام کر لوں، وہ بھی کر لوں، لیکن کوئی بھی کام اس کا مکمل نہیں ہوتا۔ نمبر 4، منہ اٹھا کر کہیں بھی چل پڑنا، مقصد ہے کوئی نہیں، وجہ ہے کوئی نہیں، اس نے بیٹھا ہوا۔ اکثر میں یہ باتیں سنتا بھی ہوں اور میرے پاس یہ مریض بھی آتے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے یہاں سے ٹکٹ کروائی، کراچی چلا گیا، ملتان چلا گیا، حالانکہ مجھے ادھر کام بھی کوئی نہیں تھا، کوئی مقصد بھی نہیں تھا، کوئی وجہ بھی نہیں تھی، اٹھایا منہ چلا گیا، گھر والوں کو بھی بتایا نہیں، گھر والے پیچھے سے پریشان ہیں۔ نمبر 5، انسان کی بصارت کا صحیح طریقے سے کام نہ کرنا۔ مثلاً کہ انسان بات بات پر بھول جاتا ہے، اس کے معاملاتوں میں پریشانی آنی شروع ہو جاتی ہے، وہ ٹینشن کا شکار ہو چکا ہے۔ نمبر 6، صاف نظر آنے والی چیزوں پر غور نہ کر پانا، یہ بھی علاماتوں میں سے علامت ہے۔ حالانکہ اس کے سامنے یہ علامت ہے کہ وہ کام کرنا چاہتا ہے، اس کے سامنے اسے نظر بھی آتا ہے یہ کام اچھا ہے، یہ میں کروں گا، اس میں مجھے فائدہ ہے اور بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، لیکن وہ اس کام کو نہیں کر پاتا۔ نمبر 7، انجان رستوں پر یا جگہ پر سو جانا یا گھومتے رہنا، بے وجہ بے مقصد انجان جگہوں پہ چلے جانا، یہ نمبر 7 علامات تھی۔ نمبر 8، شدید وسوسوں کا شکار ہو جانا یا مختلف خوابوں کا آنا، یہ پاگل کر دینے والے جادو کی علاماتوں میں سے علامت ہے۔ اس میں کچھ علامت معدے کی بھی ہے، کچھ کمزوری کی بھی ہے، اور اب اس کا ہم نے علاج کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے صبح شام کے اذکاروں میں ہمیشہ پابندی کریں، اللہ سے ہمیشہ اپنی حفاظت کی دعا مانگے، شیطان سے ہمیشہ دوری رہنے کی دعا مانگے۔ اب اس کا علاج کیسے کرنا ہے، آپ نے ایک پانی والی بوتل لے لینی ہے اور روغن بادام یا روغن زیتون لے لینا، اس پر سورۃ الفاتحہ 41 مرتبہ، آیت الکرسی 41 مرتبہ، اس کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 32، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 32 41 مرتبہ۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، آمن الرسول سے شروع ہوتی ہے، یہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورۃ طٰہٰ آیت نمبر آتی ہے 25 تا 28، یہ آپ نے دعا سنی بھی ہوگی، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یہ والی دعا آپ نے پڑھنی ہے 41 مرتبہ۔ اس کے بعد آتی ہے سورۃ النبا، جس سے 30واں پارہ شروع ہوتا ہے، اما یتساءلون، یہ والی صورت، یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آخری تینوں کل آپ نے 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یہ ساری دعائیں پڑھنی ہیں، پانی پہ دم کر لینا، بار بار یہی پانی پینا، اور زیتون کا تیل پینا شروع کر دے، تھوڑا سا ناف پہ اور سر پہ لگانا شروع کر دے، یا روغن بادام یا روغن زیتون، اس کا استعمال شروع کرنا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیوز جس میں پاگل کر دینے والے جادو کی علامات اور علاج۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، بیمار ہیں، جادو کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، آزمائش کی وجہ سے، اے اللہ ان کی ساری آزمائشوں کو دور کر دے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم پر جتنی آزمائشیں ہیں، پریشانی، اس کو ختم کر دے، اور ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ